اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ بحمد اللہ ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے عقائد اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں انسان کو سمجھنا ہوگا۔ انسان ہے کیا؟ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا انسان ہے کیا۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے اور مجموعہ ہے۔ انسان کمبینیشن ہے روح اور جسم کا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اور ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان فقط جسم ہے اور مادی ہے، بلکہ یہ ہمارا اعتقاد اور باور ہے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب اور مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے۔ جب مجموعہ ہے تو ہم نے کہا کہ اصالت اور حقیقت کس چیز کے لیے ہے؟ حقیقت روح ہے یا حقیقت جسم ہے؟ اور ہم نے کہا کہ یہاں بھی ہمارا ایک مکتب ہے، اسلام کا ایک اعتقاد ہے۔ روح انسان کی پرائمری حیثیت رکھتی ہے، روح انسان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، گرچہ جسم بھی ہے لیکن جسم اس کی ایک سیکنڈری حیثیت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ یہاں پر انسان کا جسم ایک مرکب کی طرح ہے، ایک گھوڑے کی طرح ہے، جہاں پر وہ روح اس گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کی ہم تفصیل گفتگو گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ انسان کی کیا کیا توانائیاں ہیں۔ توجہ کیجیے، یہ انسان جو مجموعہ ہے روح اور جسم کا، اس کی توانائیاں کیا ہے، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی ایبلٹیز کیا ہیں۔ پہلی ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے، کیونکہ ہمیں جاننا ہے، کیونکہ جب انسان کے بارے میں ہم گفتگو کی جا رہی ہے تو اس کی قابلیت کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں آپ کے سامنے تصویر موجود ہے، ایک بچہ ہے۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز، پہلی صلاحیت جو لے کر آتا ہے وہ اس کی سینس آف آرگنس ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینس آف آرگنس۔ وہ 5 ایسے سینسز ہیں، یہ صلاحیتیں لے کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ وہ 5 کیا ہیں؟ یقیناً دیکھیں اس میں اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا ٹچ کرنا، اس کا ٹیسٹ کرنا اور اس کا اسمیل کرنا، یہ 5 صلاحیتیں ہیں۔ یقیناً دیکھیں اس میں یہ 5 صلاحیتیں ایسی ہیں جو انسان اس صلاحیتوں کے ساتھ، اس قابلیت کے ساتھ، اس کیپیبلٹی کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ اور یہ اس بچے کے لیے جو دنیا میں آیا ہے، جو کودک ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، اسی کے ساتھ دوسروں سے وہ ارتباط برقرار کرتا ہے۔ توجہ کیجیے، آپ دیکھے گا، آنکھ کے ذریعے سے دیکھے گا، دوسروں کو دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنے بھائیوں کو دیکھے گا، اسی کان کے ذریعے سے ان کی آوازیں سنے گا، اور اسی ہاتھ کے ذریعے سے محسوس کرے گا، اسی ہاتھ کے ذریعے سے اپنی ماں کو محسوس کرے گا، اپنے باپ کو محسوس کرے گا، اور اسی زبان کے ذریعے سے جو دودھ پیتا ہے اسے، اس کا مزے کا اندازہ لگائے گا، اور اسی ناک کے ذریعے سے چیزوں کو سونگے گا، اسمیل کرے گا۔ اب علماء فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں یہ ایسے 5
سینسز ہیں، گویا سب سے پہلی جو علم جو حاصل ہو رہی ہے انسان کے لیے اسی 5 سینسز سے ہوتی ہے، اسی حواس خمسہ سے ہوتی ہے۔ وہ آنکھ کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، تصویریں اس کے ذہن میں نقش ہو رہی ہیں، جیسا بچہ بڑا ہوتے جائے گا ویسے ہی دیکھیے آپ اس کے ذہن میں، اس کی میموری میں نقش ہوتے جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کان سے سن رہا ہے، وہ بھی اس کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ ہاتھ سے جو محسوس کر رہا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ زبان سے جو ٹیسٹ کر رہا ہے اس ٹیسٹ کو بھی محفوظ کر رہا ہے۔ ناک سے جو اسمیل کر رہا ہے وہ اسمیل کو بھی وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں علماء، دیکھیں اس میں آپ ایک کہ سب سے پہلی نالج جو علم ہے اسی سینسس کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ پہلی نالج، پہلا نالج، یعنی کہ اب یہ بچہ ہے جو اسی حواس خمسہ کے ذریعے سے، اسی اپنی اس 5 سینسز ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ کیسی بڑی قابلیت ہے! ایسی بڑی قابلیت تو خدا نے بچے کی پیدائش سے رکھا ہے، بچے کی اس کی زندگی کے آغاز سے رکھا ہے۔ ایک پتہ چلتا ہے، دیکھیں اس میں آپ ایک یہ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اے انسان، تیری پیدائش سے ہم نے معرفت کو، علم کو ساتھ رکھا ہے۔ جب تو چھوٹا بچہ تھا، اپنی ماں کی گود میں تھا، تب سے تو علم حاصل کر رہا ہے، تب سے تو معرفت کو حاصل کر رہا ہے، لیکن اپنی اعتبار سے بچپن میں تھا تو بچپن کی اعتبار سے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اور وہ علم جو علماء فرماتے ہیں کہ وہ علم ایک حواس کا علم ہے، وہ علم احساس کا علم ہے، وہ علم سینسری نالج ہے جو اپنے سینس کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مزید اس کے حوالے سے، یا ایسا علم ہے جو تصویر کی شکل میں ہوتا ہے، ایسا علم ہے جو میجریبل ہے، ایسا علم ہے جس کی مقدار موجود ہے، ایسا علم ہے جس کی شکل موجود ہے، ایسا علم ہے جس کی کسی مزے کا احساس ہے، کسی ٹیسٹ کا احساس ہے، کسی بو کا احساس ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ انسان اپنے اس احساس کے ذریعے، اپنے اس فیلنگ کے ذریعے شکلوں کو، تصویروں کو، آوازوں کو اپنے ذہن میں نقش کر رہا ہے۔ علم ہے، کتنی بڑی معرفت ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نالج حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک عمر کے بعد کہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان کی حیات باقی ہے، اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، کیونکہ خدا نے جب انسان کو بھیجا ہے، منیمم اس کے پاس جو حواس خمسہ 5 سینسز ہے، وہیں سے اس کا علم کا حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ توجہ کیجیے یہاں پہ، اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، دیکھیں اس میں آپ اب جب یہی حواس خمسہ، یہی جو 5 سینسز ہے، اب انسان کو چاہیے کہ جب اس علم حاصل کرنے کے لیے ہے تو اسے صحیح راستے پر استعمال کرنا ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ جو حواس ہے، انسان اس کے ذریعے سے علم کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، اور جب علم کے حصول کے لیے ہے تو انسان اسی جب حصول میں مشغول ہو رہا ہو تو گویا اپنی عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ توجہ کی، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ جو سینسس ہے، یہ جو حواس خمسہ ہے، خدا کی نعمت ہے، اور اس خدا کی نعمت کو جب صحیح استعمال کر رہا ہو، یہ خود عملی خدا کا شکر بجا لانا ہے۔ اگر انسان اس نعمت کو، یہ جو آنکھ جس کے ذریعے سے مبصرات کا علم حاصل کرنا ہے، وہ کان جس کے ذریعے سے مسموعات کا علم حاصل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو، لیکن یہی آنکھ اور کان کو بیہودہ چیزوں میں استعمال کرے، گویا اس نعمت کی خیانت کر رہا ہے، گویا کفران نعمت کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یعنی اسی حواس کو اچھے راستے پر استعمال کرنا، اسی حواس کے ذریعے سے اس کے علم میں اضافہ ہو، اس کی معرفت میں اضافہ ہو، گویا اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے آپ سورہ نحل کی آیت ہے 78 آیت، جہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم ماں کی پیٹ میں تھے، جب ماں کی رحم میں تھے، اور جب ہم تمہیں ماں کی پیٹ سے نکال رہے تھے، لا تعلمون شیئا، اس موقع پر تم کچھ نہیں جانتے تھے. توجہ کریں یہاں پہ، کیونکہ جب نکالا جا رہا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو ہم اس پیدائش کے ساتھ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم تمہارے لیے سماعت رکھی ہے، تمہارے لیے بصارت رکھی ہے، تمہارے لیے دل اور قلب قرار دیا ہے، کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اور قلب دیا ہے، تاکہ کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، اپنے پروردگار کا شکر بجا لاؤ. یعنی آنکھ ہے اس کا بھی شکر، کان ہے اس کا بھی شکر. کیا ہے شکر؟ اس کو صحیح راستے میں استعمال کرنا ہے، صحیح راستے میں استعمال کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا ہے. پہلا حق اسی آنکھ اور کان کا، اس کے ذریعے سے مسموعات اور مبصرات کا علم حاصل ہو، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں یہاں پہ ایک مطلب آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ توجہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی اس نعمتوں میں سے جو حواس خمسہ ہے ایک نعمت سے محروم ہو جائے، یا دو نعمتوں سے محروم ہو جائے، یا وہ نہ دیکھ سکتا ہو یا وہ نہ سنتا ہو، مخصوصاً دیکھیے یہاں پہ تو علماء فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں یہاں پہ جس کے متعلق جو علم ہے اس کے کثیر علوم سے محروم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. فرض کیجئے وہ آنکھ سے محروم ہے، اب وہ نقش و نگار کی شکل میں، اشکال کی شکل میں جو علم موجود ہے اس سے محروم ہو جائے گا. وہ نہیں جانتا کہ شکل کیا ہے. آپ اسے پوچھیں جو بچپن سے نابینا ہو، کوئی بتائیں کہ پہاڑ کس شکل کا ہوتا ہے، وہ ذہن میں نہیں لا سکتا پہاڑ کی شکل میں ہوتا ہے. اس سے کہیں کہ جانور کس شکل کا ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکتا جانور کس شکل کا ہے. یا پیدائش سے جو نہیں سن سکتا ہو، بہرا ہو، وہ نہیں جان سکتا کہ فلاں کی آواز کیسی ہے، فلاں الفاظ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. صرف سامنے والے کے لب کو ہلتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن وہ لب سے کیا آواز نکل رہی ہے اس آواز سے وہ محروم رہے گا. توجہ کیجیے آپ. یا وہی انسان جس کی زبان کام نہ کرے، وہ کئی لذیذ چیزوں کے مزے سے محروم ہوتا ہے. ایک لمبی گفتگو ہے. اگر ہاتھ میں، جسم میں اور انسان کے اس بدن میں احساس نہ ہو، فیلنگ نہ ہو، تو کسی چیز کو احساس نہیں کر سکتا. وہ چیز نرم ہے یا وہ چیز سخت ہے، یا وہ چیز ٹھنڈی ہے یا وہ چیز گرم ہے، وہ احساس نہیں کر سکتا. کتنا بڑا علم ہے کہ ہم جیسے ہاتھ کسی جگہ رکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز نرم ہے. کتنا بڑا علم ہے. اگر احساس نہ ہو وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ناک کی نعمت، اگر ناک دیکھیں اس میں آپ ایک کام کرنا بند کر دیں تو انسان کسی بو کو وہ احساس نہیں کر سکتا. کتنی بڑی نعمت ہے. یقیناً دیکھیں مخصوصاً ان 5 میں سے فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں آپ اگر کوئی آنکھ اور کان کی نعمت سے محروم رہے گا تو فرماتے ہیں کہ وہ کثیر علم اور علوم سے محروم رہے گا. توجہ کیجئے. یہ تو ایک تھا، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ اس سے بدتر حالت یہ ہے. یقیناً نعمت کا نہ ہونا، محروم رہنا، یہ خود ناگوار ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن بدتر حالت یہ ہے کہ نعمتیں ہوں، یہ نعمت ہونے کے باوجود بھی انسان اس نعمت کو غیر شرعی راہ میں استعمال کرے، انسان ان نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کرے. توجہ کیجیے. آپ دونوں میں مقایسہ کریں، آپ دونوں میں کمپیئر کریں. ایک ایسا تھا کہ انسان حواس خمسہ میں سے کچھ سینسر سے محروم تھا، یہ خود انسان کے لیے محرومیت ہے. بلکہ میں کہوں کہ بدتر اس سے بدتر یہ ہے کہ رکھتے ہوئے بھی اسے صحیح راہ پر استعمال نہ کرے، رکھتے ہوئے بھی اسے علوم کے حصول میں استعمال نہ کرے. کتنی بڑی کیفیت ہوں گی. اسی مطلب کی طرف دیکھیے اس میں سورہ اعراف میں اشارہ کیا جا رہا ہے 179 آیت میں. توجہ کیجیے آپ جہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
ان کے لیے آنکھ دیے گئے ہیں لیکن وہ آنکھ کے ذریعے سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان بھی ہیں لیکن کان کے ذریعے سے حقیقت کو نہیں دیکھتے. نہ آنکھ کے ذریعے سے حقیقت کو دیکھتے ہیں، نہ کان کے ذریعے سے حقیقت کو سنتے ہیں. اولئک کالانعام، پھر یہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہیں گا؟ جانور کے پاس بھی آنکھ ہے، جانور کے پاس بھی کان ہے. جس طرح سے جانور آنکھ رکھتے ہوئے حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، آنکھ رکھتے ہوئے علم کو حاصل نہیں کر سکتا، معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ بھی انسان اسی جانور کی طرح ہو گیا. آنکھ اور کان رکھتے ہوئے بھی حقیقت کو درک نہیں کر رہا ہے، معرفت کو حاصل نہیں کر رہا ہے. اس کا شمار خدا کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، ایک جانور کی طرح ہے. بلکہ خدا آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. دیکھیے جانور یقیناً، دیکھیے اس میں آپ ایک اپنے اعتبار سے جو اس کے اندر خدا نے صلاحیت دی ہے دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، اپنے اعتبار سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، وہ معرفت کو حاصل کر رہا ہے اپنے اعتبار سے. اگر زبان بھی ہے تو خدا کہتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. بسا اوقات ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پرندوں کی آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ پرندے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کہ اپنے زبان سے تسبیح کر رہی ہیں. حد کم از کم یہ تو کام تو کر رہے ہیں، اپنے زبان کو صحیح راہ پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ انسان اسی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، اپنے کان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، جو چیز نہیں سننی ہے وہ سن رہا ہے. آنکھ کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، جو چیز دیکھنی نہیں وہ دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے وہ انسان جانور سے ہی بدتر ہوگا. اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. حقیقت سے سامنے حقیقت پائی جا رہی ہے، سامنے اللہ کی نشانیاں پائی جا رہے ہیں، سامنے علوم کی دریا پائی جا رہی ہے، وہ سب سے وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنے ہی ہوا و ہوس میں، اپنے ہی دنیا میں، اپنے ہی لذتوں میں مشغول ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.